قدرت کی کچھ چیزیں دیکھنے میں بہت معمولی لگتی ہیں، ہے نا؟ لیکن کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی بہت عام نازک سی چیز میں ہمیں کوئی بہت گہرا روحانی سبق مل جائے؟ اچھا، ذرا ایک پل کے لیے سوچیں، کیا ہو اگر کوئی ایسی چیز جسے ہم سب سے کمزور سمجھتے ہوں، وہی چیز اصل میں زمین پر موجود سب سے مضبوط قدرتی مٹیریلز میں سے ایک سے بنی ہو؟ ہے نا، ایک عجیب، ایک حیران کر دینے والی پہیل۔ تو سوال یہی ہے، سٹیل سے بھی مضبوط کیا یہ ہو سکتا ہے؟ چلیے اس سائنسی اور روحانی پہیلی کی پرتوں کو ایک ایک کر کے کھولتے ہیں۔ دیکھیے، معاملہ بڑا دلچسپ ہے۔ ایک طرف ہے آج کی ماڈرن سائنس، وہ ہمیں بتاتی ہے کہ مکڑی کا جو ریشم ہے، اگر ہم اتنا ہی موٹا سٹیل کا تار لیں تو یہ ریشم اس سٹیل سے بھی زیادہ مضبوط ہوگا۔ لیکن دوسری طرف 1400 سال پہلے نازل ہوئی قرآن کی سورہ العنکبوت ہے، جو مکڑی کے گھر کو، دھیان دیجیے گا، گھر کو سب سے کمزور گھر کہتی ہے۔ تو آخر بات کیا ہے؟ اگر ہم اسے سائنسی زبان میں سمجھیں تو بلیک ویڈو مکڑی کے ریشم کی جو ٹینسائل اسٹرینتھ ہے، مطلب کھنچاؤ کو برداشت کرنے کی طاقت، وہ 1.09 گیگا پاسکلز ہے۔ اب یہ آنکڑا ہمیں بس اتنا بتاتا ہے کہ ہاں، یہ واقعی میں اسی موٹائی کے سٹیل سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ تو سوال پھر وہی ہے کہ قرآن اتنے کمال کے، اتنے مضبوط مٹیریل سے بنے گھر کو آخر کمزور کیوں کہہ رہا ہے؟ اور اس پہیلی کا جواب وہ ریشم کی مضبوطی میں ہے ہی نہیں، جواب چھپا ہے لفظ گھر کی حقیقت میں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک مضبوط مٹیریل سے بھی ایک بے حد نازک ڈھانچہ بن سکتا ہے۔ دیکھیے، یہی وہ نقطہ ہے جو سب کچھ واضح کر دیتا ہے۔ قرآن نے ریشم پر کوئی بات نہیں کی، بات گھر کی ہو رہی ہے۔ تنقید مٹیریل پر نہیں، اس سٹرکچر پر ہے جو اس مٹیریل سے بنا ہے۔ اگر ہم اسے ایک گھر کے طور پر دیکھیں تو یہ کسی کام کا نہیں ہے۔ سوچئے ذرا، کیا یہ گرمی یا سردی سے بچاتا ہے؟ نہیں۔ کیا یہ ہوا یا بارش سے کوئی پناہ دیتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اس کا ڈھانچہ اتنا نازک ہے کہ ایک معمولی سی ٹھوکر سے بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، اس کا اپنا کوئی وجود ہی نہیں، یہ تو ہمیشہ کسی اور چیز کے سہارے پر ٹکا ہوتا ہے۔ لیکن رکیے، بات صرف اس ظاہری یعنی فزیکل کمزوری کی نہیں ہے۔ اس مثال کی ایک اور بہت گہری تہ ہے، اور اس کا راز عربی زبان کے ایک لفظ بیت کے پوشیدہ مطلب میں چھپا ہے۔ عربی زبان میں گھر کے لیے ایک لفظ ہے بیت۔ اب اس لفظ کے دو معنی ہیں، ایک تو ہے ظاہری گھر، مطلب دیواریں، چھت، ایک ڈھانچہ، اور دوسرا مطلب ہے ایک گھرانہ، ایک خاندان، یعنی وہ جگہ جہاں پیار، رحم اور رشتے پنپتے ہیں۔ اور جیسے ہی ہم اس دوسرے مطلب پر غور کرتے ہیں نا، اس مثال کا پورا منظر ہی بدل جاتا ہے۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور حیران کرنے والی بات پر غور کریں۔ قرآن میں جب گھر بنانے کا ذکر آتا ہے تو لفظ استعمال ہوتا ہے اتخذت۔ عربی گرامر کے حساب سے یہ ایک فیمیل یعنی مؤنث کے لیے آتا ہے، اور آج صدیوں بعد سائنس ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہی کہ جالا ہمیشہ مادہ مکڑی ہی بناتی ہے۔ تو اب ذرا اس گھرانے کے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں۔ یہ قدرت کا شاید سب سے بے رحم گھر ہے۔ یہاں کیا ہوتا ہے؟ مادہ اکثر میٹنگ کے بعد نر کو ہی مار کر کھا جاتی ہے۔ بچے جب انڈوں سے نکلتے ہیں تو وہ اپنی ماں کو بھی کھا سکتے ہیں۔ بھائی بہن زندہ رہنے کے لیے ایک دوسرے کو کھا جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا گھر ہے جہاں نہ پیار ہے، نہ رحم، نہ کوئی خاندانی رشتہ۔ یہ صرف باہر سے کمزور نہیں، یہ تو اندر سے، اپنی بنیاد سے ہی سب سے کمزور گھر ہے۔ تو اب اس جالے کی ظاہری کمزوری اور اس کی اندرونی بے رحمی، ان دونوں کو اس مثال کے اصل مقصد سے جوڑتے ہیں، اور وہ مقصد ہے شرک کی حقیقت کو سمجھانا۔ قرآن کی آیت میں فرمایا گیا ہے، جن لوگوں نے اللہ کے سوا دوسرے مددگار بنا رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے جس نے ایک گھر بنایا، اور بے شک سب گھروں سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے، کاش وہ جانتے۔ اس آیت میں جو لفظ مددگاروں کے لیے آیا ہے وہ ہے اولیاء۔ اولیاء کا مطلب ہے کوئی بھی ایسی چیز، ایسا انسان، ایسا نظام یا ایسی طاقت جس پر اللہ کو چھوڑ کر بھروسہ کر لیا جائے، اور اسی بھروسے کو، اسی عمل کو شرک کہتے ہیں۔ ذرا یہ دیکھیے کہ یہ جال بنتا کیسے ہے۔ یہ پورا پروسیس ہی ایک مثال ہے۔ پہلا قدم کیا ہے؟ مکڑی ہوا میں بس ایک دھاگا پھینکتی ہے، اس امید پر کہ وہ کسی سہارے سے جا کر جڑ جائے۔ مطلب شروعات ہی غیر یقینی ہے۔ پھر اسی کمزور بنیاد پر پورا جال قیاس اور خواہشوں سے بنا جاتا ہے، اور آخر میں کیا بنتا ہے؟
ایک ایسا جال جو دیکھنے میں تو بڑا پیچیدہ، بڑا خوبصورت لگتا ہے، پر اصل میں وہ ایک دھوکہ ہے جو کوئی حفاظت نہیں دیتا، صرف اپنے سے کمزور کو پھنساتا ہے۔ تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا مددگار بناتے ہیں وہ دراصل ایک ایسی چیز سے چمٹے ہوئے ہیں جو ایک ہی وقت میں دو طرح سے کمزور ہے، ایک ظاہری طور پر ناپائیدار اور دوسرا سماجی اور اخلاقی طور پر وحشیانہ اور خود غرض۔ ٹھیک ہے، تو یہ قدیم مثال ہے، لیکن یہ آج ہمارے لیے کیا سبق رکھتی ہے؟ آج کے اس جدید دور میں ہمارے اپنے مکڑی کے جالے کیا ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے ہم اور آپ ظاہری طور پر کسی پتھر کے بت کی پوجا نہیں کرتے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کون سے نئے جالے ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے ہم سب چھوٹی حفاظت کی امید لگا کر چمٹے ہوئے ہیں؟ اور یہ جدید جالے کئی شکلوں میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس بات پر مکمل یقین کر لینا کہ رزق صرف ہماری دولت یا نوکری سے ہی آ رہا ہے، یا پھر کسی انسانی فلسفے یا نظریے کو اللہ کی ہدایت سے زیادہ اہمیت دینا، یا یہ گمان پال لینا کہ کوئی بہت طاقتور شخص یا کوئی بڑا عہدہ ہمیں ہر مصیبت سے بچا لے گا، یا پھر کسی بھی انسانی نظام کو انصاف کا سب سے بڑا اور آخری ذریعہ سمجھ لینا۔ یہ سب چیزیں بالکل اس مکڑی کے جالے کی طرح دیکھنے میں بہت مضبوط، بہت پیچیدہ لگ سکتی ہیں، لیکن جب زندگی کے بڑے امتحان، بڑی آزمائشیں سامنے آتی ہیں تو یہ سب کوئی حقیقی پناہ، کوئی اصل سہارا نہیں دے پاتی۔ تو آخر میں یہ ایک سوال ہمارے سوچنے کے لیے رہ جاتا ہے کہ وہ کون سی بنیادیں ہیں جو واقعی اتنی مضبوط ہیں کہ ان پر ایک حقیقی گھر بنایا جا سکے، ایک ایسا گھر جو صرف باہر سے ہی محفوظ نہ ہو بلکہ جس کے اندر بھی رحم، محبت اور سکون ہو۔